ہم ہر چیز میں کمپیٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا سے ہم ٹیک میں کتنے پیچھے ہیں. اکانومی میں نمبر بھی دیکھ لیں, دے ہیو ڈیولپڈ سبسٹیٹیوٹ ماڈلس. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا جو ہم نہیں کر سکتے. بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے جی, بلوچستان اور بلوچستان کا علاقہ ہے تربت. تقریباً 50 سے 60 لوگوں نے یہ اٹیک کیا. پاکستان پہ لگاتار کئی حملے کرنے کے بعد اب افغان طالبان نے پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, چاہے وہ یہاں پہ آگ لگی ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, ہم سب کو بالکل ختم کرنا ہے. اس وجہ سے وہاں کی مائیں بھی غذائی قلت کا شکار ہو چکی ہیں, اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلا پا رہی. اس وجہ سے بھی بچے غذائی قلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور موت کا آسان شکار بن رہے ہیں. مزید تکلیف دہ مشکل یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنے نومولود بچوں کو اوڑھانے کے لیے کمبل تک نہیں. ہاؤ لانگ کین وی سروائیو لائک دس, بیکاز لوگ تو چھوڑ کے جائیں گے پھر. انڈیا کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سال کیونکہ نمبر 1 پہ آ جائے گا پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چینج ان دا اکانومی آف انڈیا, بیکاز اتنے ہی لوگ کمانے والے ہوں گے, اتنے ہی ہاتھ ایڈ ہوں گے. یہاں پہ جو ہاتھ آلریڈی موجود ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں. طالبان ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا پورا کا پورا افغانستان سے بلونگ کرتا ہے, اس پر پاکستان کا کوئی حق نہیں بنتا. ہیلو دوستو, نمسکار. راج نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو ایک اور جہاں بھارت کا پڑوسی پاکستان دانے دانے کو محتاج ہے, وہیں دوسری اور پاکستان کے پالے اور بنائے جہادی آج پاکستان کو ہی اندر سے ختم کرنے میں لگے ہیں. ایک اور جہاں پاکستان پوری دنیا کے آتنکیوں کو پالنے پوسنے کا کام کرتا ہے, وہیں دوسری اور پاکستان بھارت کی ترقی دیکھ بھارت کی برابری کرنا چاہتا ہے. دوستو بھارت اور بھارتیوں کو دنیا میں آج جو پیار مل رہا ہے, پاکستان پاکستانیوں کے لیے بھی دنیا سے وہی پیار کی امید کرنے لگا ہے. پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی ترقی کا سب سے بڑا راز بھارت کی آبادی ہے. بھارت آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. بھارت ہر شعبے میں آج پاکستان کو ٹکر دے رہا ہے, اور ادھر پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک میں پاکستانی ہی مارے جا رہے ہیں. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اسی پر پاکستانی میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ویڈیو. ایک بس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں کافی سارے لوگ جو ہے ایک تو اپنی جانوں سے گئے ہیں. ابھی تک کی جو خبریں آئی ہیں وہ ہے 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور 8 کی جو حالت ہے وہ کریٹیکل ہے. کیا ہوا, کس نے رسپانسبلٹی اس کی کلیم کی ہے, اور اس سے پہلے کوئٹہ کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا 2024 کے آخری مہینوں میں. کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے, اسپیشلی کرم کی یا پھر ارد گرد کے جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں, وہاں پر بھی سیکیورٹی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے بلکہ خراب ہے. دوسری طرف بلوچستان کے یہ حالات ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ امن معاہدے کے باوجود حملہ کیوں ہوا؟ 50 کے قریب شرپسند کہاں سے آئے؟ انہیں بر وقت گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ دونوں فریق امن معاہدے پر متفق تھے تو حملہ کیسے ہو گیا؟ ریاست نے شرپسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا اعلان کیا ہے. کیا عملی طور پر کارروائی ہو پائے گی؟ واقعے کے بعد امن کی گارنٹی کون دے گا؟ بلوچستان جیسا کہ سب کو پتا ہے تربت گوادر کے قریب ترین شہروں میں سے ایک ہے, اور غالباً وہ 150 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ یہ شہر واقع ہے. بلکہ گوادر کے قریب اگر بڑے شہر کی بات کی جائے تو وہ تربت ہے. اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود ان علاقوں میں گھوما ہوں بہت زیادہ, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے نہیں دیکھا تھا. اچھا بڑا خوبصورت شہر ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ سالوں سے پہلے بھی سینسٹیو سٹیز میں ایسا تھا آپ, لیکن اگر لاسٹ 3-4 سالوں کی بات کی جائے تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف یا حکومتی اداروں کے خلاف جو ریزسٹنس ہے اس میں تیزی آئی ہے. ابھی جس طریقے سے سنیچر کو سیٹرڈے کو ایک بس کو نشانہ بنایا گیا, اور اس بس میں یہ ذرا آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس بس کے اندر سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ٹریول کر رہے تھے. اب یہ والی چیز بڑی اہم ہے کہ ان کو یہ خبر
پہنچنا کہ بھئی سیکیورٹی فورسز کے لوگ اس میں ٹریول کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے نشانہ بنانا ہے. ویسے تو عام لوگوں میں سے اگر ہم بات کریں تو شاید پنجاب کے لوگ ابھی پاکستان سائڈ کے کشمیر کے راجہ کیسر جو وہاں پہ کام کر رہے تھے بلوچستان میں، وہ کڈنیپ کیے گئے تھے 5-6 مہینے پہلے، اور اب ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے 2-3 دن ہوئے ہیں کشمیر میں. تو ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، حالانکہ ایک عام آدمی تھے، مزدور تھے، جیسے اس کمپنی کے اندر چھوٹا موٹا کام کرتے تھے. بٹ نارملی عام جو سویلینز ہوتے ہیں، یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا زیادہ تر. لیکن انفارچونیٹلی پنجاب کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کافی دفعہ. اس میں ہمیں میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. اچھا، پھر دوسری طرف یہاں پر جو سیریس کرائم ونگ کے SSP تھے زہیب حسن صاحب، وہ بھی ٹریول کر رہے تھے اور ان کی گاڑی بھی اس کی زد میں آئی ہے. اب دو چیزیں بڑی حیران کن قسم کی ہے کہ یہ بس اور یہ جو SSP صاحب کی گاڑی تھی جس میں ان کی فیملی سوار تھی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور سیریس انجریز ان کو آئی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے تو اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی حیران کن بھی ہے کہ کیا وہ SSP سیریس کرائم ونگ کے جو SSP ہیں زہیب، ان کو نشانہ بنا رہے تھے یا اس بس کو، یا یہ کو انسیڈنٹ ہے کہ وہ شاید بس کو نشانہ بنا رہے تھے تو ان کی گاڑی بھی ساتھ آ گئی، یا پھر وہ ان کو نشانہ بنا رہے تھے تو بس بھی اس کی زد میں آیا. یہ کنفرم ابھی تک نہیں ہوا. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس گاڑی کے اندر سیکیورٹی فورسز کے لوگ ٹریول کر رہے تھے. تو اس لیے جو ابھی تک کی اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ جو BLA کی کارروائی ہے، کیونکہ انہوں نے BLA نے اس کو کلیم کیا کہ ہم نے تربت میں ایک بس کو نشانہ بنایا اور انہوں نے اس بات کو کیا، لیکن شاید SSP صاحب کی گاڑی جو ہے وہ پھر ویسے زد میں آئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، لیکن نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو ہم نے نشانہ بنایا، لیکن اس بس کے اندر عام لوگ بھی سفر کر رہے تھے. بے شمار لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں کراچی سے تربت اور تربت سے کراچی، تو وہ بھی اس کے زد میں آئے ہیں اور وہ بھی بیچارے نشانہ بنے ہیں. اب یہ والی بات کہ جس وقت یہ کراچی سے بس روانہ ہوئی ہوگی تو لازمی سی بات ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ اس کے اندر سیکیورٹی اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات یقین کریں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں، یہ پہلی دفعہ میں نہیں کر رہا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن، یہ میرے لیے کم از کم ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ ان کے پاس جس وقت وہ کراچی ایئرپورٹ کے پاس چائنیز کو نشانہ بنا رہے تھے اس وقت بھی یہی ہوا تھا. پھر جب کراچی، اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں چائنیز کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اس کے بعد داسو ڈیم کے پاس ان کی گاڑی کو جب نشانہ بنایا گیا تھا تو وہ بھی ان کو اتنی ایکوریٹ انفارمیشن تھی کہ بھائی ان لوگوں نے یہاں آنا ہے اور ہم نے ان کو یہاں نشانہ بنانا. پھر یہ کوئی مطلب بڑی حیران کن بات ہے کہ اس بس کو نشانہ بنانا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یار اس لوکیشن یا اس پوائنٹ پہ ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے.